چونکہ 22 جمادی الثانی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے قبل بھی کبھی غیر شرعی کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں، قدرت میں، آپ کے مزاج اور طبیعت کے اندر اسلامی، دینی، اخلاقی مزاج رکھا ہوا تھا۔ کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی شراب کو ہاتھ منہ نہیں لگایا، کبھی کوئی غلط کام انجام نہیں دیا۔ اور کیوں نہ ہو ایسا، اس لیے کہ بعض جگہ ایک روایت ملتی ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ جو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتی ہیں کہ مجھے ایک کہہ رہا ہے، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یا امۃ اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیقی وفی الغار خاتم النبیین رفیقی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فرماتی ہیں کہ کہنے والا میرے بچے کی ولادت پر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پر مجھے یہ آواز آتی ہے کہ یا امۃ اللہ بالتحقیقی، اے اللہ کی باندی حقیقت میں یہ بات سن لو، بالتحقیق، بالیقین، ابشری بالولد العتیق، خوشخبری ہے آپ کو ایک ایسے بچے کی جو عتیق ہے، جس کا لقب عتیق ہے، جو آزاد ہے، آزاد کرنے والا ہے۔ اسمہ فی السماء صدیق، اور آسمانوں میں جس کا نام صدیق ہے، وفی الغار خاتم النبیین رفیق، اور غار میں خاتم النبیین سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ساتھی ہے، رفیق ہے۔ یہ غیبی آواز تھی، آئی، بعد میں بات ذہنوں سے نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حالات اور واقعات ایسے بنائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بچپن سے رفاقت، میں نے ذکر کیا تھا نا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا گزرتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی میں، لڑکپن گزرتا ہے حضور علیہ السلام، گزرتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی میں، اور پھر وہ ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ جو آپ کو ایک راہب نے، شیخ ازد یمنی نے خوشخبری سنائی، اور پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے بنے۔